قبل رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ غفور و رحیم ہے. یہ آیت غریب مساکین ہم جیسے جو نیکیوں کے غریب ہیں، گنہگار ہیں، ان کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا آیت ہے. رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگر کسی نے نا امیدی کی بات کی تو کفر ہو جائے گا. جیسے کہ تفسیر میں دو بھائیوں کا ذکر ہے کہ ایک اس میں سے نیک بندہ تھا اور ایک بہت گنہگار تھا. دونوں بھائی تھے. جو نیک تھا وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ تو باز آ جا اپنے گناہوں سے، توبہ کر لے. تو کہتا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں گا، باز آ جاؤں گا. ایک دن اس نیک انسان نے، نیک بھائی نے اپنے اس گنہگار بھائی کو کیا کہا، تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ اب خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جملے بہت سارے لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں، تجھے اب خدا بھی معاف نہیں کرے گا، تجھے خدا بھی نہیں بخشے گا. تو یہ اس کی زبان سے نکلا اور دونوں کی موت ہوئی. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. انہیں اٹھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کا جب حساب ہوا تو ان میں سے نیک بندے کو سب سے پہلے اٹھا کر کے پوچھا گیا تو نیکیاں تو کرتا تھا لیکن میرے ایک گنہگار بندے کو تو نے مجھ سے نا امید کیسے کیا؟ کیا تو نے میری رحمت کو ناپ کر کے دیکھا تھا کہ میں کتنے لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں، کس کو نہیں کر سکتا؟ رب تبارک و تعالیٰ سے کسی کو نا امید کرنا یہ مولا کو جلال میں لاتا ہے. اللہ رب العزت نے صرف اس جملے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا. جو نیک تھا، آلریڈی نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کیا اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. تو اپنے آپ کو پاک سمجھنا اور پھر دوسروں کو یہ کہنا کہ اسے خدا بھی نہیں معاف کرے گا، معاذ اللہ. رب تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. وہ غفار ہے، کیسا ہے وہ جانتا ہے. وہ غفور ہے، کیسا ہے وہ جانتا ہے. ہم میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں کہ ناپ کر کے دیکھیں اتنوں کو معاف کرے گا اتنوں کو نہیں معاف کرے گا. یہ کیسی ہے؟ اسی طرح سے پھر اس گنہگار کو اٹھایا، اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں باز نہیں آتا تھا گناہوں سے؟ تو کہا مولا میں روزانہ توبہ کرنے کی سوچتا، میں نفس کی شرارتوں میں ملوث ہو گیا، شیطان کے بہکاوے سے گناہ میں چلا جاتا. پھر مولا ایک بات کا یہ خیال آتا تھا کہ میں بڑا کمزور جسم کا مالک ہوں اور تیرے عذاب تو بہت بڑے بڑے بھیانک ہیں، بڑے بڑے عذابات. مجھے ایسا لگتا تھا مولا کہ میرے کمزور جسم کو تو بڑے بڑے عذابات نہیں دے گا، کہ میں اٹھا ہی نہیں سکوں گا، سہ ہی نہیں سکوں گا. رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس جملے سے خوشی فرمایا، یعنی پسند فرمایا، اور حکم ہوا کہ اس کو میری رحمت پر یقین رکھنے کی بنیاد پر جنت میں بھیج دیا جائے. معاف کر دیا گیا. عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی بندے کو کسی بھی عمر میں نا امیدی کرنا ہی نہیں چاہیے، مایوسی نہیں. جیسے بعض لوگوں کا ایک خیال ہے ہم تو بہت گناہ کر چکے، اب آپ صحیح کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ توبہ کر لو، لیکن اتنا کر چکے ہیں مولانا کہ کیا بتائیں، ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اب ہم پاک ہو جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ ایسی بھی آیا تھا، اس نے کہا میرے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پوچھیں اس کو کہ اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں، سمندر کی طرح ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ اتنے ہیں، ان کے پتوں کے برابر ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہیں. کہا اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ زمین و آسمان کے بیچ کی خلا جتنی ہے اتنے ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اس سے پوچھے کیا اس کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا میں نے رب کی رحمت کو ناپا نہیں، یقیناً اس کی رحمت
پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، میرے گناہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، تب اس کے لیے حکم آیا کہ مولا اپنی رحمت میں ہر گنہگار کو چھپا لے گا۔ رحمت خداوندی، اللہ کی رحمت کتنی ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر لیا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے سے محبت نہ کر رہی ہوتی۔ ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے دل میں جو رحم کا مادہ ڈالا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغیر جھگڑے ہوئے جو صحیح سلامت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے رحمت کے اگر حصے میں آپ کو گناؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہم پر آسمان کو معلق رکھا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ کہیں آسمان کا کوئی پلر دیکھا آپ نے، ستون دیکھا ہے؟ بغیر ستون کے اس آسمان کو قائم رکھا ہے، کسی کے سر پر گرنے نہیں دیتا، یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ زمین کو اس نے پانی پر بچھا رکھا ہے لیکن کبھی ڈولتی نہیں ہے، ہمارے لیے مضبوط ہے، جہاں چل رہے ہیں قرار ہے اس کے اندر، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر آسمان سے بارش کو چھوڑ دیا جائے، دروازے کھول کر، پوری دنیا بہہ جائے گی۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایک بوند کو ایک ایک فرشتہ نیچے لا کر رکھ کے جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی، تاکہ بندوں پر ہلاکت نہ آ جائے۔ اگر وہاں سے برسا دیا جائے پریشر سے، سب بہہ جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ رحمت کے حصے ہیں اللہ رب العزت کے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں وقت پر بھوک کا احساس ہونا، کیا تمہارے کنٹرول میں ہے یہ؟ جب چاہو تمہیں بھوک لگ جائے، یہ قدرت خداوندی کا نظام ہے آپ کے اندر۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو بھوک لگتی ہی نہیں، وہ بیماری الگ ہے۔ یعنی ہم کو وقت پر بھوک لگنا، ہمارے آرام کے وقت نیند کا آنا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی رحمت ہے ہم پر اور نعمتیں ہیں اس کی۔ اب اس کے علاوہ سنیے، روایت میں موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے، دنیا میں جو کچھ بھی تم رحمتیں دیکھ رہے ہو اللہ کی، یہ ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے ظاہر کیا ہے، اور باقی 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے۔ رب رحیم ہے، اسی لیے سورہ غافر کی شروعات ہی ہوتی ہے غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بے شمار ہمیں حصے یہاں پر دنیا میں عطا کیے ہیں۔ اب یہاں سے بعض وہ چیزیں بھی میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بندوں نے محسوس نہیں کیا، جبکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو معاف کرنے کے اتنی مثالیں ہمیں بیان فرمائی، قرآن پاک میں بھی، احادیث رسول میں بھی، کیسے کیسے بڑے سرکش تھے، گنہگار تھے، عصیاں شیار تھے، کبھی کبھار تو معاف کر کے اتنے اوج پر پہنچایا کہ انہیں اپنی ولایت کا مقام عطا کیا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی، بعض لوگوں کی یہ جو شکایت ہے کہ ہم بہت غلط کاموں میں پڑے رہ گئے، اب پتہ نہیں ہم صحیح ہو پائیں گے یا نہیں۔ ایسا خیال بھی نہ آنے دے، بلکہ یہ خیال شیطانی خیال ہے۔ شیطان تمہارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تم اب بہت گناہ کر چکے ہو، کائے کو توبہ کرو گے، چھوڑو جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، توبہ کر کے بندہ صحیح ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ زیادہ مشکلات اور پریشانی آنے لگتی۔ جب آوارہ تھا تو کوئی کچھ بولتا نہیں تھا، جب سدھر گیا تو تانے بہت دیتے ہیں، اچھا ہو گیا تو اسے ٹوکا بہت جاتا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ابلیس لعین اس کے دماغ میں خیال لاتا ہے، ارے وہی زندگی اچھی تھی، پہلے کی زندگی، اس میں تو خوش تھا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے کہ اچھا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہر کوئی ٹوک رہا ہے۔ میرے عزیزو، اب تمہاری یہاں پر ایمان اور تمہارے استقامت کا امتحان شروع ہوتا ہے، تمہارے ایمان کا یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہو تو ایسے خیالات اگر آنے لگیں کہ پہلے والی زندگی اچھی تھی، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے۔
ورنہ رب تبارک و تعالی تمہیں اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے، اس کی رحمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر جو رحم فرمایا، کس حد تک رحم فرمایا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ مرنے سے کئی سال پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میری امت کو توبہ کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں ان کی گناہ معاف کر دوں گا۔ موت سے 1 سال پہلے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا موت کب آئے گی کسی کو اس کا اندازہ نہیں، 1 سال پہلے تک میری امت غفلت کی اگر شکار رہی تو اس میں اور تخفیف فرما دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اور رحم کا حصہ، رحمت کا حصہ فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ کی امت اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی نہیں بلکہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا 1 مہینہ پہلے یہ بھی بہت لمبا ہے، اور مہلت دے دے میری امت کو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیسری مہلت یہ ملی کہ موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، مولا 1 دن پہلے بھی کسی کو خبر نہیں، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمت فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا اے حبیب موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دوں گا۔ اس وقت تک ہمیں مہلت دے دی گئی، موت کے فرشتے تمہیں نظر آ رہے ہوں اس سے پہلے پہلے اگر تم نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا تو تمہیں پچھلے تمام گناہوں سے اللہ بری فرما دے گا، آزاد کر دے گا۔ عزیزان گرامی،